بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورہ بقرہ پارٹ نمبر 2، قرآن پاک اور ترجمہ۔ الحجارۃ پتھر ہیں، اعدت للکافرین تیار کی ہوئی ہے کافروں کے واسطے۔ نمبر 1، وبشر الذین اور خوشخبری دے ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور اچھے کام کیے، ان لہم جنات کہ ان کے واسطے باغ ہیں، تجری کہ بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے، الانہار نہریں، کلما رزقوا منہا جب ملے گا ان کو، من ثمرۃ وہاں کا کوئی پھل، رزقاً کھانے کو، قالو تو کہیں گے، ھذا الذی یہ تو وہی ہے، رزقنا من قبل جو ملا تھا ہم کو اس سے پہلے، واتوا بہ اور دیے جائیں گے ان کو، متشابہا ان کو پھل کی ایک صورت کے۔ نمبر 2، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فیہا وہاں، ازواجن عورتیں ہوں گی، مطہرۃ پاکیزہ، وہم فیہا اور وہ وہیں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ نمبر 3، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لا یستحیی شرماتا نہیں اس بات سے، ان یضرب مثلا کہ بیان کرے کوئی مثال، ما بعوضہ مچھر کی، فما فوقہا یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہو۔ نمبر 4، فاما الذین سو جو لوگ، آمنوا مومن ہیں، فیعلمون وہ یقیناً جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم کہ یہ مثال ٹھیک ہے جو نازل ہوئی ہے ان کے رب کی طرف سے۔ واما الذین اور وہ لوگ جو کفروا جو کافر ہیں، فیقولون سو کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ کیا مطلب تھا اللہ کا، بہذا مثلا اس مثال سے، یضل بہ کثیرا گمراہ کرتا ہے خدا تعالی اس مثال سے بہتوں کو، ویہدی بہ کثیرا اور ہدایت کرتا ہے اس سے بہتوں کو، وما یضل بہ اور وہ نہیں گمراہ کرتا اس کے ساتھ، الا الفاسقین مگر بدکاروں کو۔ تفسیر۔ پھر اس پر بھی اگر تم ایسی صورت نہ بنا سکو، اور یہ بات یقینی ہے کہ ہرگز نہ بنا سکو گے، تو پھر ڈرو اور بچو نار دوزخ سے جو سب آگوں سے تیز ہے، اس کا ایندھن کافر اور پتھر ہیں جن کے تم پرستش کرتے ہو۔ اور بچنے کی صورت یہی ہے کہ کلام الہی پر ایمان لاؤ، اور وہ آگ کافروں کے واسطے تیار کی ہوئی ہے جو قرآن شریف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا بتلاتے ہیں۔ نمبر 2، جنت کا پھل۔ جنت کے میوے دنیا کے میووں سے شکل و صورت میں ملتے جلتے ہوں گے، مگر لذت میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ یہ جنت کے میوے باہم ایک شکل و صورت کے ہوں گے اور مزہ جدا جدا، تو جب کسی میوے کو دیکھیں گے تو کہیں گے وہی قسم ہے جو پہلے دنیا میں یہ جنت میں کھا چکے ہیں، اور جب چکھیں گے تو مزہ اور ہی پائیں گے۔ نمبر 3، جنت کی عورتیں۔ جنت کی عورتیں نجاسات ظاہرہ و باطنہ، اخلاق رذیلہ سے سب سے پاک صاف ہوں گی۔ فائدہ، یہاں تک 3 چیزیں جن کا جاننا ضروری تھا بیان فرمائی۔ اول، مبدا یعنی ہم کہاں سے آئے اور کیا تھے۔ دوسرے، معاش کے کیا کھائیں اور کہاں رہیں۔ تیسرے، معاد کے ہمارا انجام کیا ہے۔ نمبر 4، کفار کے ایک اعتراض کا جواب۔ اس آیت میں اس معارضہ کا جواب دیا گیا ہے جو کفار کی طرف سے پہلی آیت پر ہوا۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جب چھوٹی سی صورت بھی اس کلام جیسی ان سے نہ ہو سکی جس سے اس کا کلام الہی ہونا ثابت ہو چکا، تو کفار نے کہا کہ ہر چند ہم اس کلام کے مقابلہ سے عاجز ہیں، مگر ہم دوسری دلیل سے اس کا کلام الہی نہ ہونا اور کلام بشری ہونا ثابت کرتے ہیں، وہ یہ کہ بڑے بزرگ عظیم الشان اپنے کلام میں ذلیل و حقیر چیزوں کے ذکر سے اجتناب کیا کرتے ہیں۔ حق تعالی جو سب بزرگوں سے برتر اور اعظم ہے، اس نے کیسے اپنے کلام میں مکھی اور مکڑی کا ذکر فرمایا، اس معارضہ کا جواب دیا گیا ہے کہ اس میں کوئی شرم اور عار کی بات نہیں۔ حق تعالی مچھر یا اس سے بڑی چیز مثلا مکھی اور مکڑی کی مثال بیان فرمائے، کیونکہ مثال تو توضیح اور تفصیل ممثل لہو کی مطلوب ہوتی ہے۔ حقارت اور عظمت سے کیا بحث، اور مطلوب جب ہی حاصل ہوگا کہ مثال اور ممثل لہو میں پوری مطابقت ہو۔ ممثل لہو حقیر ہوگا تو اس کی مثال بھی حقیر ہونی چاہیے،
ورنہ تمثیل ہی بیہودہ سمجھی جائے گی۔ ہاں اگر تمثیل میں یہ ہوتا ہے کہ مثال اور مثال دینے والے میں موافقت ضروری ہوتی ہے تو یہ بیوقوفوں کا یہ اعتراض چل سکتا، مگر اس کا تو کوئی بیوقوف بھی قائل نہیں ہوگا۔ اور تورات و انجیل و کلام حکماء و سلاطین میں ایسی مثالیں بکثرت موجود ہیں۔ اس کے خلاف کہنا کفار کی حماقت اور عناد کی بات ہے۔ اور ما فوقہا کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ مچھر سے حقارت اور چھوٹائی سے میں زیادہ ہو، جیسے مچھر کے بازو کے بعض احادیثوں میں اس کو دنیا کی تمثیل میں ذکر فرمایا گیا۔ نمبر 5، یعنی ایمان والے تو ان مثالوں کو حق اور مفید سمجھتے ہیں، اور کفار بطور تحقیر کہتے ہیں کہ ایسی حقیر مثالوں سے خدا کی مراد اور غرض کیا ہوگی۔ جواب دیا گیا کہ اس کلام سراپا ہدایت سے بہتروں کو گمراہی میں ڈالنا اور بہتروں کو راہ راست دکھلانا منظور ہے، یعنی اہل حق اور اہل باطل میں تمیز تام منظور ہے، جو نہایت مفید اور ضروری ہے۔ قرآن پاک، الذین ینقضون عہد اللہ، جو توڑتے ہیں خدا کے معاہدے کو، من بعد، مضبوط کرنے کے بعد، میثاقہ، اس وعدے کو، ویقطعون، اور قطع کرتے ہیں، ما امر اللہ بہ، اس چیز کو جس کو اللہ نے فرمایا، ان یوصل، ملانے کو، نمبر 1، ویفسدون فی الارض، اور فساد کرتے ہیں ملک میں، اولئک، وہی نمبر 2، اولئک، وہی ہیں، ہم الخاسرون، ٹوٹے والے، نمبر 3، کیف تکفرون، کس طرح کافر ہوتے ہو، باللہ، خدا تعالی سے، وکنتم امواتا، حالانکہ بے جان تھے، نمبر 4، فاحیاکم، پھر جلایا تم کو، نمبر 5، ثم یمیتکم، پھر مارے گا تم کو، نمبر 6، ثم یحییکم، پھر جلائے گا تم کو، نمبر 7، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، نمبر 8، هو الذی خلق لکم، وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے واسطے، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جمیعا، سب، ثم استوى الی السماء، پھر قصد کیا آسمان کی طرف، فسواہن، سو ٹھیک کر دیا، 7 سماوات، ان کو 7 آسمان، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، اور خدا تعالی ہر چیز پر خبردار ہے، نمبر 9، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا تیرے رب نے، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں کو، انی جاعل، میں بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفہ، ایک نائب، نمبر 10، قالوا، کہا، اتجعل فیہا، کہا فرشتوں نے، کیا قائم کرتا ہے تو اس میں زمین میں، من یفسد فیہا، جو اس کو فساد کرے اس میں، ویسفک الدماء، اور خون بہائے، ونحن نسبح، اور ہم پڑھتے رہتے ہیں تسبیح۔ تفسیر، نمبر 1، جیسے قطع رحم کرنا، انبیاء اور علماء اور واعظین اور مومنین اور نماز اور دیگر جملہ امور خیر سے اعراض کرنا۔ نمبر 2، فساد فی الارض کے معنی، فساد سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کو ایمان سے نفرت دلاتے تھے اور مخالفین اسلام کو ورغلا کر مسلمانوں سے مقاتلہ کراتے تھے، اور حضرات صحابہ اور صلحائے امت کے عیوب نکال کر تشریح کرتے تھے تاکہ آپ کی اور دین اسلام کی بے وقاتی لوگوں کے ذہن نشین ہو جائے، اور مسلمانوں کا راز مخالفوں تک پہنچاتے تھے، اور طرح طرح کی رسوم و بدعات خلاف طریقہ اسلام پھیلانے میں سعی کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ ان حرکات ناشائستہ سے اپنا ہی کچھ کھوتے ہیں، توہین اسلام اور تحقیر صلحائے امت کچھ بھی نہ ہو سکے گی۔ نمبر 4، کفر کرنا عقل کے خلاف ہے، یعنی اجسام بے جان کی کہ حص و حرکت کچھ نہ تھی، اول عناصر تھے، اس کے بعد والدین کی غذا بنے، پھر نطفہ، پھر خون بستہ، پھر گوشت۔ نمبر 5، یعنی حالات سابقہ کے بعد نفخ روح کیا گیا جس سے رحم مادر، اور اس کے بعد دنیا میں زندہ رہے۔ نمبر 6، پھر یعنی جب دنیا میں اس وقت مرنے کا وقت آئے گا۔ نمبر 7، یعنی قیامت کو زندہ کیے جاؤ گے اور حساب لینے کے واسطے۔ نمبر 8، یعنی قبروں سے نکل کر اللہ تعالیٰ کے روبرو حساب کتاب کے واسطے کھڑے کیے جاؤ گے۔ سو اب انصاف کرو کہ جب تم اول سے آخر تک اللہ تعالیٰ کے احسانات کے مرہون ہو اور ہر حالت اور حاجت میں اس کے محتاج اور اس کے متوقع ہو، پھر اس پر بھی کفر کرنا اور اس کی نافرمانی کرنا کس قدر تعجب خیز امر ہے۔ نمبر 9، اس آیت میں دوسری نعمت بیان فرمائی، یعنی اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا اور تمہاری بقا اور انتفاع کے لیے زمین میں ہر طرح کی چیزیں بکثرت پیدا فرمائیں،
مطعومات اور مشروبات اور ملبوسات، ہر چیز کے لیے آلات و سامان۔ اس کے بعد متعدد آسمان بنائے گئے جس میں تمہارے لیے طرح طرح کے منافع ہیں۔ نمبر 10، خلیفۃ اللہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش۔ اب ایک بڑی نعمت کا ذکر کیا جاتا ہے جو جملہ بنی آدم پر کی گئی، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کی آفرینش کا قصہ ہے جو تفصیل سے بیان کیا گیا اور ان کو خلیفۃ اللہ بنایا گیا۔ پہلی آیت میں جو خلق لکم ما فی الارض جمیعا فرمایا تھا، اس میں کسی کو انکار پیش آئے تو قصہ حضرت آدم سے اس کا جواب بھی بخوبی مل گیا۔ قرآن پاک، بحمدک، تیری خوبیاں، ونقدس لک، اور یاد کرتے ہیں تیری پاک ذات کو۔ نمبر 1، قال انی اعلم، فرمایا بے شک مجھ کو معلوم ہے، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ نمبر 2، وعلم آدم الاسماء، اور سکھلا دیا اللہ نے آدم کو نام کلہا، نام سب چیزوں کا۔ ثم عرضهم پھر سامنے کیا ان سب چیزوں کو، علی الملائکہ، فرشتوں کے۔ فقالا، اور پھر فرمایا، انبئونی، بتاؤ مجھ کو، باسماء ہؤلاء، ان کے ناموں کے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قالو، بولے، سبحانک، پاک ہے تو، لا علم لنا، ہم کو معلوم نہیں، الا ما علمتنا، مگر جتنا تو نے ہم کو سکھلایا، انکا، بے شک تو ہی ہے، انت العلیم الحکیم، جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ نمبر 3، قالا، فرمایا، یا آدم، اے آدم، انبئہم باسمائہم، بتا دے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام۔ فلما انبأہم، پھر جب بتا دیے، باسمائہم، اس نے ان کے نام، قالا، فرمایا، الم اقل لکم، کیا نہ کہا تھا میں نے تم کو، انی اعلم، میں خوب جانتا ہوں، غیب السماوات، چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، وَأَعْلَمُ، اور جانتا ہوں، ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جو تو چھپاتے ہو۔ نمبر 4، وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے حکم دیا، للملائکہ، فرشتوں کو، اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، تو سب سجدے میں گر پڑے، الا ابلیس، مگر شیطان۔ نمبر 5، ابا، اس نے نہ مانا، واستکبر، اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور تھا وہ کافروں میں سے۔ وقلنا، اور ہم نے کہا، یا آدم اسکن، اے آدم رہا کر۔ تفسیر، ملائکہ کا سوال اور اس کا جواب۔ ملائکہ کو جب یہ خلجان ہوا کہ ایسی مخلوق کے جسم میں مفسد اور خون ریز تک ہوں گے، ہم ایسے مطیع اور فرما بردار کے ہوتے ان کو خلیفہ بنانا، اس کی کیا وجہ ہوگی؟ تو بطریق استفادہ یہ سوال کیا، اعتراض ہرگز نہ تھا، رہا یہ امر کہ ملائکہ کو نبی آدم کا حال کیوں کر معلوم ہوا، تو اس میں بہت سے احتمال ہیں۔ جنات پر قیاس کیا، یا حق تعالیٰ نے پہلے ہی بتایا تھا، یا لوح محفوظ پر لکھا دیکھا، یا سمجھ گئے کہ حاکم و خلیفہ کی ضرورت جب بھی ہوگی جب ظلم و فساد ہوگا، یا حضرت آدم کے قالب کو دیکھ کر بطور قیافہ سمجھ گئے ہوں گے، جیسے ابلیس نے حضرت آدم کو دیکھ کر کہا تھا کہ بہکول ہوں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ نمبر 2، فرشتوں کو سر دست بالاجمال یہ جواب دیا گیا کہ ہم خوب جانتے ہیں کہ اس کے پیدا کرنے میں جو حکمتیں ہیں، تم کو ابھی تک وہ حکمتیں معلوم نہیں، ورنہ اس کے خلافت اور افضلیت میں شبہ نہ کرتے۔ نمبر 3، عنوان، حضرت آدم کی فضیلت علم۔ خلاصہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے حضرت آدم کو ہر ایک چیز کا نام مع اس کی حقیقت اور خاصیت کے اور نفع اور نقصان کے تعلیم فرما دیا، اور یہ علم ان کے دل میں بلا واسطہ کلام القاء کر دیا گیا، کیونکہ بدون اس کمال علمی کی خلافت اور دنیا پر حکومت کیوں کر ممکن ہے۔ اس کے بعد ملائکہ کو اس حکمت پر مطیع کرنے کی وجہ سے ملائکہ سے امور مذکورہ کا سوال کیا گیا کہ اگر تم اپنی اس بات میں کہ تم کار خلافت انجام دے سکتے ہو سچے ہو تو ان چیزوں کے نام و احوال بتاؤ، لیکن انہوں نے اپنے عجز و قصور کو اقرار کیا اور خوب سمجھ گئے کہ بدون اس علم عام کے کوئی کار خلافت زمین میں نہیں کر سکتا، اور اس علم عام سے قدر قلیل ہم کو اگر حاصل ہوا بھی تو اتنی بات ہے کہ ہم قابل خلافت نہیں ہو سکتے، یہ سمجھ کر کہہ اٹھے کہ تیری علم و حکمت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ نمبر 4، عنوان، عبادت پر علم کی فضیلت۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے جو تمام اشیاء عالم کے نسبت سوال ہوا تو فر سب امور ملائکہ کو بتا دیے کہ وہ بھی سب دنگ رہ گئے اور حضرت آدم کی احاطہ علمی پر عش کر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے فرمایا کہ کہو، ہم نہ کہتے تھے کہ ہم جملہ مخفی امور آسمان و زمین کے جاننے والے ہیں
اور تمہارے دلوں میں جو بات مکنون ہے وہ بھی ہم کو معلوم ہے۔ فائدہ، اس سے علم کی فضیلت عبادت پر ثابت ہوئی۔ دیکھیے، عبادت میں ملائکہ اس قدر بڑے ہوئے ہیں کہ معصوم، مگر علم میں چونکہ انسان سے کم ہے، اس لیے مرتبہ خلافت انسان ہی کو عطا ہوا، اور ملائکہ نے بھی اس کو تسلیم کیا، اور ہونا بھی یوں ہی چاہیے تھا کہ عبادت تو خاصہ مخلوقات ہے، خدا کی صفت نہیں۔ البتہ علم خدا تعالیٰ کی صفت اعلیٰ ہے، اس لیے قابل خلافت یہی ہوئے، کیونکہ ہر خلیفہ میں اپنے مستخلف عنہ کا کمال ہونا ضروری ہے۔ نمبر 5، سجدے کا حکم اور ابلیس کی نافرمانی۔ جب حضرت آدم کا خلیفہ ہونا مسلم ہو چکا تو فرشتوں کو اور ان کے ساتھ جنات کو حکم ہوا کہ حضرت آدم کی طرف سجدہ کریں اور ان کو قبلہ سجود بنائیں، جیسا کہ سلاطین اپنا اول ولی عہد مقرر کرتے ہیں، پھر ارکان دولت کو نظریں پیش کرنے کا حکم کرتے ہیں تاکہ کسی کو سرتابی کی گنجائش نہ رہے۔ چنانچہ سب نے سجدہ مذکورہ ادا کیا سوائے ابلیس کے، کہ اصل سے جنات میں تھا اور ملائکہ کے ساتھ کمال اختلاط رکھتا تھا، اور سبب اس سرکشی کا یہ ہوا کہ جنات چند ہزار سال سے زمین میں متصرف تھے اور آسمان پر بھی جاتے تھے۔ جب ان کا فساد اور خون ریزی بڑھی تو ملائکہ نے بحکم الہی بعض کو قتل کیا اور بعض کو جنگل اور پہاڑ اور جزائر میں منتشر کر دیا۔ ابلیس ان میں بڑا عالم و عابد تھا، اس نے جنات کے فساد سے اپنی بےلوثی ظاہر کی، فرشتوں کی سفارش سے بچ گیا اور انہی میں رہنے لگا، اور اس طمع میں کہ تمام جنات کی جگہ اب صرف میں زمین میں متصرف بنایا جاؤں گا، عبادت میں بوش کوشش کرتا تھا اور خلافت عرض کا خیال پکارتا رہا۔ جب حکم الہی حضرت آدم کی نسبت خلافت کا ظاہر ہوا تو ابلیس مایوس ہوا اور عبادت ریائی کے رائیگاں جانے پر جوش حسد میں سب کچھ کیا اور ملعون ہوا۔ نمبر 6، یعنی علم الہی میں پہلے ہی کافر تھا، اوروں کو اب ظاہر ہوا، یا یوں کہو کہ اب کافر ہو گیا، اس وجہ سے حکم الہی کا بوجہ تکبر انکار کیا اور حکم الہی کو خلاف حکمت و مصلحت اور موجب عار سمجھا، یہ نہیں کہ فقط سجدہ ہی نہ کیا۔ قرآن پاک، انت تو وزوجکا اور تیری عورت الجنہ جنت میں، وکلا منہا اور کھاؤ اس میں، رغدن جو چاہو، حیث شئتما جہاں کہیں سے چاہو، ولا تقربا اور پاس مت جانا، ہذہ الشجرہ اس درخت کے، فتکونا پھر تم ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالم۔ نمبر 1، فازلہما پھر ہلا دیا ان کو، الشیطان شیطان نے، عنہا اس جگہ سے، فاخرجہما پھر نکالا ان کو اس عزت و راحت سے، مما کانا فیہ جس میں وہ تھے۔ نمبر 2، وقلنا اہبطوا اور ہم نے کہا، اہبطوا سب اترو، بعضکم لبعض عدو تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ نمبر 3، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مستقر اور تمہارے واسطے زمین میں ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ اور نفع اٹھانا ہے، إِلَىٰ حِين ایک وقت تک۔ نمبر 4، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ پھر سیکھ لیں آدم نے، من ربی اپنے رب سے، کلمات چند باتیں، فتاب علیہ پھر متوجہ ہو گیا اللہ اس پر، انہ هو التواب الرحیم بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ نمبر 5، قلنا ہم نے حکم دیا، اہبطوا منہا نیچے جاؤ یہاں سے، جمیعاً تم سب۔ نمبر 6، فإما یأتینکم منی ھدی پھر اگر تم کو پہنچے میری طرف سے کوئی ہدایت، فمن تبع ھدایا تو جو اتباع کرے میری ہدایت کی، تو جو چلا میری ہدایت پر، فلا خوف نہ خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ نمبر 7، والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، اولئک وہ ہیں اصحاب النار دوزخ میں جانے والے، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ نمبر 1، تفسیر۔ شجر ممنوعہ مشہور ہے کہ وہ درخت گیہوں کا تھا، یا بقول بعض انگور یا انجیر یا ترنج وغیرہ کا، واللہ عالم۔ نمبر 2، کہتے ہیں کہ حضرت آدم اور حضرت حوا بہشت میں رہنے لگے اور شیطان کو اس کی عزت کی جگہ سے نکال دیا۔ شیطان کو اور حسد بڑھا، بالآخر مور اور سانپ سے مل کر بہشت میں گیا اور بی بی حوا کو طرح طرح سے ایسے پھسلایا اور بہکایا کہ انہوں نے وہ درخت کھا لیا، اور حضرت آدم کو بھی کھلایا اور ان کو یقین دلایا کہ اس کے کھانے سے اللہ کو ہمیشہ مقرب ہو جاؤ گے، اور حق تعالیٰ نے جو ممانعت فرمائی تھی اس کی توجیہ گھڑی۔ آئندہ یہ قصہ مفصل آئے گا۔ نمبر 3، حبوط آدم۔ اس خطا کی سزا میں
حضرت آدم اور حضرت حوا اور جو اولاد پیدا ہونے والی تھی سب کی نسبت یہ حکم ہوا کہ بہشت سے زمین پر جا کر رہو، ہم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، جس کی وجہ سے تکلیفیں پیش آئیں گی۔ بہشت دار العصیان اور دار العداوت نہیں، ان امور کے مناسب دار دنیا ہے جو تمہارے امتحان کے لیے بنایا گیا۔ نمبر 4، یعنی دنیا میں ہمیشہ نہ رہو گے بلکہ ایک وقت معین تک وہاں رہو گے اور وہاں کی چیزوں سے بہرہ مند ہوگے، اور پھر ہمارے ہی روبرو آؤ گے، اور وقت معین ہر شخص کی نسبت تو اس کی موت کا وقت ہے اور تمام عالم کے حق میں قیامت کا۔ نمبر 5، جب حضرت آدم نے حق تعالیٰ کا حکم عتاب میں سنایا اور جنت سے باہر آ گئے تو بحالت ندامت و انفعال گریہ و زاری میں مصروف تھے۔ اس حالت میں حق تعالیٰ نے اپنی رحمت سے چند کلمات ان کو القاء اور الہام کے طور پر بتلائے جن سے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ وہ کلمات یہ ہیں: ربنا ظلمنا انفسنا، آخر آیت تک۔ نمبر 6، مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ تو قبول فرمائی مگر فی الفور جنت میں جانے کا حکم نہ فرمایا، بلکہ دنیا میں رہنے کا جو حکم ہوا تھا اسی کو قائم رکھا، کیونکہ مقتضائے حکمت و مصلحت یہی تھا۔ ظاہر ہے کہ زمین کے لیے خلیفہ بنائے گئے تھے نہ کہ جنت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ جو ہمارے مطیع ہوں گے ان کو دنیا میں رہنا مضر نہ ہوگا بلکہ مفید۔ ہاں، جو نافرمان ہیں ان کے لیے جہنم ہے، اور اس تفریق اور امتحان کے لیے بھی دنیا ہی مناسب ہے۔ نمبر 7، خوف اور حزن کے معنی: جو صدمہ اور اندیشہ کسی مصیبت پر اس کے ہونے سے پہلے ہوتا ہے اس کو خوف کہتے ہیں، اور اس کے واقع ہو چکنے کے بعد جو غم ہوتا ہے اس کو حزن کہتے ہیں۔ مثلاً کسی مریض کے مر جانے کے خیال پر جو صدمہ ہے وہ خوف ہے، اور مر جانے کے بعد جو صدمہ ہے وہ حزن ہے۔ اس آیت میں جو خوف و حزن کی نفی فرمائی، اس سے اگر خوف و حزن دنیاوی مراد لیا جائے تو معنی یہ ہوں گے کہ جو لوگ ہماری ہدایت کے موافق چلیں گے اس میں اس اندیشہ کی گنجائش ہی نہیں، شاید یہ ہدایت حقہ نہ ہو، شیطان کی طرف سے دھوکہ اور مغالطہ ہو، اور نہ وہ اس وجہ سے کہ ان کے باپ سے بالفعل بہشت چھوٹ گئی محزون ہوں گے، کیونکہ ہدایت والوں کو عنقریب جنت ملنے والی ہے۔ اور اگر خوف و حزن آخرت مراد ہو تو یہ مطلب ہوگا کہ قیامت کو اہل ہدایت کو نہ خوف ہوگا نہ حزن، مگر حزن کا نہ ہونا تو بے شک مسلم، لیکن خوف کی نفی فرمانے پر ضرور یہ خلجان ہوتا ہے کہ اس روز خوف تو حضرات انبیاء تک کو ہوگا، کوئی بھی خوف سے خالی نہ ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ خوف دو طرح کے ہوتے ہیں، کبھی تو خوف کا باعث اور مرجع خائف یعنی ڈرنے والے میں پایا جاتا ہے، جیسے مجرم بادشاہی جو بادشاہ سے ڈرتا ہے تو موجب خوف جرم ہے جو مجرم کی طرف رجوع کرتا ہے، اور کبھی مرجع خوف مخوف منہ یعنی جس سے ڈرتے ہیں اس میں کوئی امر ہوتا ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص کسی بادشاہ صاحب جلال کے روبرو یا شیر کے روبرو ہو تو اس کے خائف ہونے کی وجہ یہ نہیں کہ اس نے بادشاہ یا شیر کا جرم کیا ہے، بلکہ قہر و جلال سلطانی اور ہیبت اور غضب درندگی شیر موجب خوف ہے، جس کا مرجع ذات سلطانی ہے اور خود شیر ہے۔ آیت سے پہلے قسم کی نفی ہوئی نہ دوسری کی۔ شبہ تو جب ہو سکتا ہے کہ لا خوفن کی جگہ لا خوفن فیہم یا لا یخافون فرماتے۔ قرآن پاک: یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ نمبر 1، اذکروا نعمتی، یاد کرو میرے وہ احسان، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کیے۔ نمبر 2، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اور تم پورا کرو، بعہدی میرا اقرار، اوفی بعہدکم، تو میں پورا کروں گا تمہارا اقرار۔ نمبر 3، وَإِيَّایَ فَارْہَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ نمبر 4، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور مان لو اس کتاب کو جو میں نے اتاری ہے، مصدقا لما معکم، سچ بتلانے والی ہے اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے۔ نمبر 5، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ، اور مت ہو سب میں اول، کافر بھی، منکر اس کے، وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی، اور نہ لو میری آیتوں پر ثمنا قلیلا، مول تھوڑا، وَإِيَّایَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ ہی سے بچتے رہو، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، اور مت ملاؤ صحیح میں بالباطل غلط، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور مت چھپاؤ سچ کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جان بوجھ کر، وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، قائم رکھو نماز کو، وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ،
اور جھکو نماز میں جھکنے والوں کے ساتھ۔ نمبر 7، اتأمرون الناس، کیا حکم کرتے ہو لوگوں کو، بالبر، نیک کام کا، وتنسون، اور بھولتے ہو، انفسکم، اپنے آپ کو، وانتم تتلون الکتاب، اور تم تو پڑھتے ہو کتاب، افلا تعقلون، پھر کیوں نہیں تم سوچتے ہو۔ نمبر 8، واستعینوا، اور مدد چاہو، بالصبر، صبر سے، والصلاۃ، اور نماز سے۔ نمبر 9، تفسیر۔ بنی اسرائیل سے خطاب۔ نمبر 1، اول یا ایھا الناس اعبدوا، خطاب عام تھا اور ان نعمتوں کا ذکر فرمایا تھا جو تمام بنی آدم پر عام تھیں، مثلا زمین و آسمان اور جملہ اشیاء کا پیدا کرنا، پھر حضرت آدم کو پیدا کر کے ان کو خلیفہ بنانا اور بہشت میں داخل کرنا وغیرہ۔ اب ان میں سے خاص بنی اسرائیل کو خطاب کیا گیا، اور خاص نعمتیں جو وقتاً فوقتاً پشت در پشت ان پر ہوتی چلی آئیں، اور انہوں نے جو کفران نعمت کیا، ان سب باتوں کو مفصل ذکر کیا جاتا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل تمام فرقوں سے بنی آدم میں ممتاز اور اہل علم و کتاب اور نبوت اور انبیاء کو پہچاننے والے یا سمجھے جاتے تھے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک 4000 نبی ان میں آ چکے تھے۔ تمام عرب کی نظریں ان کی طرف تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہیں یا نہیں، اس لیے ان انعامات اور خرابیوں کو بس کے ساتھ ذکر فرمایا کہ شرما کر ایمان لے آئیں، ورنہ اور لوگ ان کی حرکات سے واقف ہو کر ان کی بات کا اعتبار نہ کریں۔ اور اسرائیل نام ہے حضرت یعقوب کا، اس کے معنی ہے عبداللہ۔ نمبر 2، بنی اسرائیل کی نعمتیں۔ ہزاروں انبیاء ان میں بھیجے گئے، تورات وغیرہ کتابیں نازل ہوئیں، فرعون سے نجات دے کر ملک شام میں تسلط دیا، من و سلوہ نازل ہوا، ایک پتھر سے 12 چشمے جاری ہوئے، جو نعمتیں اور خوارق عادات کسی فرقہ کو نصیب نہیں۔ نمبر 3، توریت کا عہد پورا کرو۔ توریت میں یہ قرار کیا تھا کہ تم تو توریت کے حکم پہ قائم رہو گے، اور جس پیغمبر کو بھیجو اس پر ایمان لا کر اس کے رفیق رہو گے، تو ملک شام تمہارے قبضے میں رہے گا۔ بنی اسرائیل نے اس کو قبول کر لیا تھا، مگر پھر اقرار پر قائم نہ رہے، بدنیتی کی، رشوت لے کر مسئلے غلط بتائے، حق کو چھپایا، اپنی ریاست جمائی، پیغمبر کی اطاعت نہ کی، بلکہ بعض پیغمبروں کو قتل کیا۔ تورات میں جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی اس کو بدل ڈالا، اس لیے گمراہ ہو گئے۔ نمبر 4، یعنی منافع دنیاوی کے فوت ہونے سے مت ڈرو۔ نمبر 5، تورات کے مطابق قرآن پر ایمان لاؤ۔ عنوان: تورات میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو نبی آئے اگر تورات کی تصدیق کرے تو اس کو جانو سچا ہے، نہیں تو جھوٹا ہے۔ جاننا چاہیے کہ احکام قرآنی دربارہ اعتقادات اور اخبار انبیاء و احوال آخرت و اوامر و نواہی ہی تورات وغیرہ کتب سابقہ کے موافق ہیں۔ ہاں، بعض اوامر و نواہی میں نسخ بھی کیا گیا ہے، مگر وہ تصدیق کے مخالف نہیں۔ تصدیق کے مخالف تو تکذیب ہے، اور تکذیب کسی کتاب الہی کی ہو بالکل کفر ہے۔ منسوخ تو بعض آیات قرآنی بھی ہیں، مگر اس کو نعوذ باللہ کون تکذیب کہہ سکتا ہے۔ نمبر 6، یعنی قرآن کے دیدہ دانستہ تکذیب کرنے والوں میں اول مت کہو کہ قیامت تک کے منکرین کا وبال تمہاری گردن پر ہو، اور مشرکین مکہ نے جو انکار کیا ہے وہ جہل اور بے خبری کا سبب کیا ہے، دیدہ و دانستہ ہرگز نہ تھا، اس میں تو اول تم ہی ہو، اور یہ کفر پہلے کفر سے سخت تر ہے۔ نمبر 7، نماز باجماعت کا حکم، یعنی باجماعت نماز پڑھا کرو۔ پہلے کسی دین میں باجماعت نماز نہیں تھی، اور یہود کی نماز میں رکوع نہ تھا۔ خلاصہ آیات کا یہ ہوا کہ صرف امور مذکورہ بالا نجات کے لیے تو تم کو کافی نہیں، بلکہ تمام اصول میں نبی و آخر زمان کی پیروی کرو۔ نماز بھی ان کے طور پر پڑھو جس میں جماعت بھی ہو اور رکوع بھی ہو۔ نمبر 8، صرف تبلیغ کافی نہیں، عمل بھی ضروری ہے۔ بعض علماء یہود یہ کمال کرتے تھے کہ اپنے لوگوں سے کہتے تھے کہ یہ دین اسلام اچھا ہے، اور خود مسلمان نہ ہوتے تھے، اور نیز علماء یہود بلکہ اکثر ظاہر بینوں کو اس موقع پہ شبہ پڑ جاتا کہ جب ہم تعلیمی احکام شریعت میں قصور نہیں کرتے اور حق پوشی بھی نہیں کرتے تو اس کی ضرورت نہیں کہ ہم خود بھی احکام پر عمل کریں۔ جب ہماری ہدایت کے موافق بہت سے آدمی اعمال شریعت بجا لاتے ہیں تو بحکم قاعدہ الدال علی الخیر کفاعلہ وہ ہمارے ہی اعمال ہیں،
تو اس آیت میں دونوں کا بطلان فرما دیا گیا ہے، اور آیت سے مقصود یہ ہے کہ واعظ کو اپنے واعظ پر ضرور عمل کرنا چاہیے، یہ غرض نہیں کہ فاسق کسی کو نصیحت نہ کریں۔ نمبر 9، علماء اہل کتاب جو بعد وضوء حق بھی آپ پر ایمان نہ لاتے تھے، اس کی بڑی وجہ حب جاہ اور حب مال تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کا علاج بتا دیا، صبر سے مال کی طلب اور محبت جائے گی، اور نماز سے عبودیت و تذلل آئے گا اور حب جاہ کم ہوگی۔